بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کئی سالوں سے موضوع ایک ہی، باقی ضمنیاں اس کے کئی جہتیں اور کئی قسمیں، اور موضوع یہ ہے کہ مملکت خداداد اسلامیہ پاکستان کا کیا بننے والا ہے، اور اس ملک کا جو استحکام ہے یا سیاست ہے یا سیاسی استحکام ہے، اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے کو ہے۔ جو جتنا کچھ آج تک ہم ڈسکس کرتے ہیں، ویلاگ کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے اس موضوع کے حصے بکھرے ہیں۔ 2 دن پہلے ویلاگ کیا تو بھی موضوع یہی تھا، البتہ نفس موضوع ہے وہ تھوڑا بہت مختلف تھا۔ آج بھی یہی ہے کہ مملکت خداداد پاکستان گھمبیر قسم کے بحران کا شکار ہے۔ اس کے اوپر جس طرح کے گھنگور گھٹائیں تن چکی ہیں، جس طرح کے طوفانی بادل اوپر منڈلا رہے ہیں، دل کو دھڑکا ہے کہ نہ جانے اللہ میاں کہ ہاں اگر کوئی معجزہ نہ ہوا تو حالات ہمیں کس ڈھپ پہ لے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے چند دن پہلے جیل میں ایک دفعہ پھر پاکستان کے آرمی چیف کو للکارا، اور جو نمائندے وہاں موجود تھے ان کو سامنے کھڑا کر کے اور بہت ہی غلط زبان استعمال کی، انتہائی نازیبا زبان استعمال کی، اور یہ بات نصرت جاوید صاحب نے اپنے کالم میں لکھی۔ ظاہر ہے ان کا سور بڑا مستند ہوگا، نہ بھی ہو تو چند ہفتے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے، بلکہ ہفتہ 10 دن پہلے بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ کہا ہے کہ عاصم منیر صاحب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نام پکار کے۔ اچھا، میں پہلے اس کی تھوڑی سی آپ کو نفسیات بتا دوں۔ ایک تو عمران خان صاحب ہم سب کو معلوم ہے کرکٹر رہ چکے ہیں، اور کرکٹ میں ان کا جو آئیڈیل ہے یا جو ان کی کرکٹ کی جو فیسینیشن ہے وہ آسٹریلین کرکٹ ہے۔ اچھا، آسٹریلین کرکٹ کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آسٹریلین کرکٹ کے اندر ایک چیز جس کو انہوں نے فروغ دیا اور پوری دنیا پھیلا دی ہے، اس کے جواب میں باقی دنیا بھی ان کو اسی سکہ رائج الوقت میں جواب دے رہی ہے، وہ سلیجنگ ہے۔ یعنی کہ آپ گالم گلوچ توہین کر کے کسی پلیئر کی اس کو اتنا بھڑکائیں کہ وہ غصے میں آ جائے، اور وہ جو گیم اس نے پلان کی ہوئی ہے اس سے زیادہ بڑھ کے وہ آپ کے ساتھ کسی مقابلے میں آ جائے۔ یہ ان کی خاص ٹیکنیک ہے، اور یہ تقریباً اب سارے سپورٹس میں رچ بچ چکی ہے۔ عمران خان میں ضرورت سے جاتا ہے۔ یہ نام ہی ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی فطرت میں نے ہمیشہ بتایا کہ ان کے اندر لڑنے کی چونکہ طاقت بہت زیادہ ہے، یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لڑائی کر کے ان کو بہت نفع ہوا ہے، ان کو بہت پذیرائی ہوئی ہے، تو وہ یہ لڑائی جو ہے اسی انداز میں لے کے چل رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جتنا میں اس لڑائی کو میں تناؤ پیدا کروں گا، جتنا اس کے اندر میں اس کو اوپر اٹھاؤں گا، اس میں ایک ابال آئے گا، اتنا فریق ثانی جو ہے وہ غصے میں آ کے میرے خلاف فیصلہ کرے گا، اور شاید وہ حالات کو بگاڑ بیٹھے۔ میرا خیال کہ فریق ثانی جو ہے وہ کوئی ایک شخص ہے یا وہ کوئی کرکٹ ٹیم ہے، وہ ایک پورا فوج کا انسٹیٹیوشن ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ جب بھی جواب دیتے ہیں طاقت سے دیتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ کوئی گستاخی کسی بندے کی فوج کے خلاف، ادارے کے خلاف نہ بھولتے ہیں نہ معاف کرتے ہیں۔ یہ وہ 2 خاصیتیں جو بدرجاتوں موجود ہیں۔ اب جب انہوں نے نہ بھولنا ہے اور نہ معاف کرنا ہے، اور پھر فیصلہ کرنا ہے انسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھ کے، اس کو ناپ تول کر کے، اس کو وے اپ کر کے، اس کی کانٹ چانٹ کر کے، اور پھر اس کے بعد ایک پلان کرنا ہے کہ اب ہم نے اس کو کیسے ٹیل کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ خیال ہے کہ ادھر میں گالی دوں گا عاصم منیر صاحب کو، ادھر سے وہ شام کو کہہ دیں گے کہ جی اب جیل پہ چڑھائی کر دو اور حملہ کر دو۔ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ایک اپنا ان کا جو گیم پلان ہے وہ اس کو ایکسیکیوٹ کرتے رہیں گے۔ ہاں، جہاں سے انہوں نے دیکھا کہ اس گیم پلان کو کوئی سیریس خطرے ہیں تو وہ اس کا جو آلٹرنیٹ پلان ہے وہ بھی دیکھیں گے، اور جہاں سے سیریس خطرہ آ رہا ہے، مثلا کسی عدالت کی طرف سے آ رہا ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے آ رہا ہے کہ جو ان کے گیم پلان کے اندر رکھنا ڈال رہا ہے، تتر بتر کر رہا ہے، تو وہ اس کو دوبارہ ری وزٹ کریں گے، اور یا اس میں مزید طاقت ڈالیں گے، اور پھر
وہ عمران خان صاحب کی شخصیت غیر اہم ہے، وہ جہاں سے ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے وہ اس کا سد باب کریں گے۔ اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے لیے جس کھائی کے اندر پڑے ہیں، جس گھڑے کے اندر پڑے ہیں، وہ اس کی مٹی نکال رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کیا اللہ کی پلاننگ ہے کہ بالآخر اینڈ آف دا ڈے واللہ خیر الماکرین، اللہ ہی کی سکیم جو ہے، اللہ ہی کی جو بنائی تدبیر ہے وہی کامیاب ہوگی، اسی نے غالب آنا ہے۔ اور اللہ کی کیا تدبیر ہے کسی بندے کو نہیں معلوم، ہمارے سامنے آ جائے گی۔ لیکن دنیا کے اندر جو چالیں چلی جا رہی ہیں، یا جو چالیں عمران خان چل رہے ہیں، یا جو چالیں اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف چل رہی ہے، جو باقی سیاستدان چل رہے ہیں، اس وقت میرا خیال ہے کہ جب آپ ان کا جائزہ لیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، ایک بے بسی کا عالم ہے۔ آج عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی نے کمال کی بات کی ہے، پریس کے سامنے کہا ہے، اور کس کے بارے میں کہا ہے؟ سید علی ظفر، جو کہ سینٹ میں تحریک انصاف کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ علی ظفر صاحب جب جیل میں آتے تھے تو ان کو جو پروٹوکول ملتا تھا وہ لگتا تھا کوئی وی آئی پی آ رہا ہے۔ ان کا اشارہ یہ تھا کہ جن لوگوں کوئی وہ نمائندگی کرتے تھے، جو میں کہتا رہا ہوں، آج بشرا بی بی نے وہی بات دہرائی ہے۔ پھر بشرا بی بی نے کہا ہے کہ علی ظفر صاحب میرا فون نہیں لیتے تھے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، اور جب میں انہیں کال کرتی تھی کال نہیں لیتے تھے۔ آج انہوں نے بہت مختصر ترین الفاظ میں ایک تحریک انصاف کا ایک بھانڈا جو ہے بیچ چڑھا کے پھوڑ ڈالا۔ انہوں نے کہا جی کہ سلیس زبان کے اندر علی ظفر صاحب جو تھے کسی کے نمائندے بن کے عمران خان صاحب کے پاس یا عمران خان صاحب کی قربت حاصل کر چکے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ سوائے چند فیملی ممبران کے جتنے لوگوں کے عمران خان صاحب تک رسائی ہے، ان میں تقریباً میں بات تقریباً پہ زور دے رہا ہوں، تقریباً سارے کے سارے، یعنی کہ معدود چند کے علاوہ سارے کے سارے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کے لوگ نہیں ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے صدر ہوں یا جنرل سیکرٹری ہوں یا لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر ہوں یا مشیر ہوں۔ یہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں مجھے کسی سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بشرا بی بی نے وہی کا بات کہہ دی ہے۔ میں علی ظفر صاحب کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، میں ان کا بہت قدردان ہوں، لیکن ان کے ہاں اس کا رواج نہیں ہے کہ وہ بطل حریت بنے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ان کے ہاں رواج نہیں ہے۔ ایس ایم ظفر صاحب ہمارے پیر و مرشد تھے، استاد تھے، لیکن وہ کوئی جمہوریت کے لیے کوئی بہت بڑا بطل حریت بننے والے نہیں تھے۔ وہ بس ٹھیک ہے کہ جو اقتدار ہے اس کا مقابلہ جو ہے سڑک پہ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اکثر وہ مفاہمتی رہتے تھے۔ بہرحال یہ وہ بات ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اتنے عرصے سے جو بات اندازے سے کر رہا تھا، آج بشرا بی بی نے کنفرم کر دیا ہے۔ اب باقیوں کے بارے میں بھی جو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے علی مین گنڈے پر ہو، اسمبلی کے اندر عمر ایوب صاحب ہوں یا گور علی ہوں یا کوئی بھی بندہ ہو، کوئی دو رائے نہیں ہے میری، میں یکسو ہوں کہ وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کا رول ادا کر رہے ہیں۔ اب ایسی کیفیت میں عمران خان صاحب جو ہے یک و تنہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ کوئی مشورہ دینے والا یا کسی سے وہ مشورہ کر سکے موجود ہی نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کے پاس اللہ نے جہاں لڑنے کی بہت صلاحیت دی ہے اور بہت اچھے طریقے لڑتے ہیں، وہاں عمران خان صاحب کا مشورہ دینے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ اپنے پاس بھی اہلیت نہ ہو کسی سیاسی فیصلہ کرنے کی، اور کوئی ساتھی بھی میسر نہ ہو کہ جو آپ کا کوئی مشیر بن سکے یا آپ کی رہنمائی کر سکے یا ان سخت حالات میں کوئی راہ عمل دے سکے، کوئی حکمت عملی بنا سکے، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر گالیاں دیتے ہیں، اور آپ کا خیال یہ ہوگا کہ میں گالیاں دوں گا تو عاصم منیر صاحب غصے میں لال پیلے ہو جائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کو دماغ میں جو پڑھ رہا ہوں، اور وہ پوری کی پوری فوج لے کے چل پڑیں گے، حملہ کر دیں گے اور مجھے سخت سزائیں دیں گے، تو ریکشن ہونے کا خطرہ ہے،
ہو گیا تو پیسے پورے، نہ ہوا تو چلو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو پہلے ایسی حالات ہیں۔ عمران خان صاحب، اس سے آپ اپنی سیاست کو خام خواہ جو ہے خرچ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو سیاسی طاقت ہے وہ اسی طریقے سے بے سود رہے گی، بے اثر رہے گی، اور ایک کونے میں رہے گی، اور اسی شور ہوگا، اور یہ بھی پتہ نہیں سوشل میڈیا سے بھی کیا عمر ہے۔ میں نے ابھی 70 سال عمر میں بے شمار لوگوں کے اوپر میں نے دیکھا کہ شاید دنیا کا فیصلہ ان شخصیات کے اوپر ہو رہا ہے۔ بڑوں کو ابھار دیکھے، کئی کی حکومتیں دیکھی، ماشاء اللہ دیکھے، بھٹو صاحب دیکھے، مشرف دیکھے، ضیاء الحق صاحب دیکھے، نواز شریف صاحب دیکھے، باجوہ دیکھے، عمران خان دیکھے، اور عمران خان صاحب کو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ جو ہے اس کے اوپر فیصلے جو ہے کرنے سے پہلے پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں۔ کچھ چیزیں آپ کے حق میں جاتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کے حق میں نہیں جاتی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ عاصم منیر کو گالیاں دیں گے، تو 2-3 باتیں سنیں۔ جو 2 سال میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، باجوہ سے لے کے آج تک جو آپ نے فوج کو گالیاں دی ہیں، ان کے جو آرمی چیف کو گالی دی ہے، اس کا کیا ہوا کہ ایک فوج جس کے اندر آپ کا خیال تھا کہ وہاں آپ کی ایک سپورٹ موجود ہے، آپ کی ایک حمایت موجود ہے، جو یقیناً ہوگی، کیونکہ ہر سیاستدان کی کوئی نہ کوئی سپورٹ ہوتی ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی سے یہ فوج کے لوگ جاتے ہیں، ہر طبقے سے، ہر قبیلے سے، ہر قوم سے، ہر فرقے سے، ہر قسم سے، ہر مذہب سے ہماری فوج جاتی ہے۔ تو چنانچہ جو ہماری سیاسی خیالات ہوتے ہیں، جماعت اسلامی ہو، مسلم لیگ ہو، یہ سارے ہو، سوشلسٹ ہوں، کمیونسٹ ہوں، نمازی ہوں، نہ غیر نمازی ہوں، داڑھی والے ہوں، بغیر داڑھی والے ہوں، یہ سارے فوج کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چیز پہ فوج یکسو ہوتی ہے کہ جب آپ فوج کے کمانڈر کو گالی دیتے ہیں تو تقریباً ساری فوج ایک ہو جاتی ہے، اور جب ساری فوج کے اندر جو کسر رہ جاتی ہے، اگر وہاں پہ یہ بھی تاثر آ جائے کہ آپ کے نیریٹو میں، آپ کے بیانیے میں پاکستان کے دشمن انڈیا اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ یا امریکہ اور اس طرح کے مغربی ممالک جو ہیں ان کے مفادات ہیں، اور وہ بھی آپ کے سوشل میڈیا کو اپنے مفاد کے لیے پاکستان فوج کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جبکہ پاکستانی فوج جو ہے آخری خبریں آنے تک ایک بار پھر کشمیر کے اندر بھی محاذ کھول چکی ہے، مقبوضہ کشمیر میں بھی۔ بنگلہ دیش جو سابقہ مشرقی پاکستان تھا، اس کے اندر بھی حالات جو کچھ ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی انڈین میڈیا، ایون بنگلہ دیش کے اندر میڈیا بھی ISI کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے، بلکہ جو بنگلہ دیش کے اندر آج اتنے برے حالات ہیں کہ آج وہاں 80-85 شہروں کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے بنگلہ دیش میں، فوج نکل آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں حالات بے قابو ہیں، اور وہاں برملا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ سڑکوں پہ ہیں وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم رضاکار ہیں۔ یہ وہ استعارہ ہے جو 1971 میں پاکستان کے فوج کا ساتھ دینے والے جو لوگ تھے وہ رضاکار کہلائے تھے، اور وہ لوگ سڑکوں پہ نکل کے ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہاں ہم رضاکار ہیں، یعنی کہ مطلب یہ ہے، چاہے ان کی سمجھ ہے یا نہیں ہے، کہ ہاں ہم پاکستان کے حامی ہیں، اور ہندوستان یا وہاں پہ گوڑے گوڑے ملوث ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی فوج اگر ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ کشمیر کے اندر، کشمیر میں بھی اس وقت وادی میں نہیں، جموں کے اندر اس سال کچھ 60 کے قریب ہندوستانی بھارتی فوجی اور سپاہی جو ہے ہمارے وہاں پہ لوگ جو ہلاک کر چکے ہیں، اور پورے کا پورا 80 لاکھ کشمیری، 85 لاکھ 90 لاکھ کشمیری اس وقت متحد ہو کے ہندوستانی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ فلسطین سے ان کو تحریک ملی ہوئی ہے۔ ان حالات کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب کے حصے میں حصہ ڈال کے پاکستانی فوج کو بدنام کرے، کیونکہ عمران خان صاحب کی بدقسمتی سمجھے یا جو بھی ہے کہ ایسے وقت میں وہ پاکستانی فوج کے خلاف تن کے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے جس کے لیے حالات موافق نہیں ہیں، اور تحریک انصاف والے کو ایسے وقت میں اسے فوج کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پورے پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے، جو کہ شاید عمران خان صاحب کے وارہ کھائے، لیکن تحریک انصاف یہ کسی بندے کو وارہ نہیں کھاتی، لیکن ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ وہ گالیاں دے کے ان کا خیال یہ ہے کہ میں ادھر سے گالیاں دوں گا، چونکہ عقل بھی تو ہونی چاہیے نا، اور وہ عمران خان صاحب جو ہے الحمدللہ بالکل قریب سے نہیں بھٹکی، اور ان کا خیال ہے کہ فوج جو ہے مجھے
نکال کے گولی مار دے گی یا حملہ کر دے گی اور پورے پاکستان فساد پھیل جائیں گے. عمران خان صاحب، آپ 25 مئی کو نکلے، 30 لاکھ بندہ لانا تھا، 3000 نہیں لا سکے 2022. آپ 26 نومبر کو نکلے 2022، آپ بندہ نہیں لا سکے. آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا پاکستان میں، ایک پتہ نہیں ہلا، کوئی چیز، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو نااہل قرار دے گیا، تحریک انصاف کی ریڈ لائن تھی، کچھ نہیں ہوا. آپ نے 2.5 لاکھ بندے سے جیل بھرو تحریک شروع کی. لوگ سمجھاتے رہے کہ ناکام ہو گئے، ہزیمت ہوگی، بےزتی ہوگی، لیکن عزت بےزتی ایک طرف. 250 بندہ نہیں آپ پیدا کر سکے، اور 5 دن میں بمشکل 250 کے 200 بندہ آپ نے گرفتار کرائے، جنہوں نے بعد میں ضمانتیں کرا لی. آپ کتنی دفعہ، آپ نے 8 فروری کے بعد 5 کالیں دی ہیں ہڑتال کی. 2 جمعے کے دن تھے کہ ان کا خیال تھا فضل الرحمان کی جا کے منتیں کی. دیکھو اس سے آپ اندازہ لگائیں اپنی قسم پرسی کا کہ آج فضل الرحمان کے دہلیز پہ بیٹھے آپ اسے بھیک مانگ رہے ہیں کہ بندے دو تاکہ ہم احتجاج کریں. اس حالات میں آپ پاکستانی فوج سے کیا لڑیں گے؟ آپ کا کیا خیال، اب کیا ہو جائے گا؟ بجائے اس کے کہ آپ اپنی سیاسی طاقت کو سنبھال کے رکھیں اور بوقت ضرورت جب اس کا کام آئے تب استعمال کریں. آپ خرچ نہ کریں اپنے آپ کو. مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کی حرکتوں سے پاکستانی فوج زیادہ مضبوط ہوگی اور آپ خرچ ہو جاؤ گے. یہ بھی قومی بدقسمتی ہوگی. ہو سکتا ہے پاکستان کو بھی اس کا بہت نقصان پہنچے، جو یقیناً پہنچنے کا احتمال ہے، لیکن اس میں نہ آپ کا فائدہ ہے. اور اگر آپ کو یہی فائدہ ہے کہ پاکستان کا نقصان ہو اور اس سے شاید پاکستان کی فوج کمزور ہو، تو پھر عمران خان صاحب، میں آپ کی سیاست کے بارے میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہوں. آپ گالی چھوڑیں، آپ کچھ کر لیں، آپ کے جو مد مقابل ہیں وہ لڑائی میں کم از کم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو سرپرائز دیں گے. اور میرا خیال میں اس طرح کی لڑائی میں آپ کی ہار یقینی ہے، اور باقی خدا نخواستہ وہ نقصان ہو گیا تو اس میں پتہ نہیں کہ آپ کا کتنا فائدہ ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جو آپ کی خواہش ہے کہ پاکستان کی چولیں ہل جائیں گی، وہ بھی نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ.